السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دین اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، ماہ شعبان سیریز کے تحت اگلا جو مسئلہ ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ماہ شعبان سے متعلق ہمارے بھائیوں کے درمیان واعظوں کے زبانی، اسی طرح سے آج سوشل میڈیا کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے بہت سارے اشتہارات گردش کرتے ہیں، بہت سارے ٹیکسٹ یہاں وہاں وائرل ہوتے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت ساری ایسی کتابیں، پمفلٹ وغیرہ بھی موجود ہیں، ہورڈنگز وغیرہ بھی شہروں میں خاص طور پر لگائی جاتی ہیں، اور اس طرح سے بہت ساری باتیں ماہ شعبان کے سلسلے میں، ماہ شعبان کے روزوں کے سلسلے میں ایسی بھی بیان کی جاتی ہیں جو روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، بلکہ موضوع اور من گھڑت بھی ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ بعض روایتیں ایسی بھی ہیں جن میں ماہ شعبان کے عام روزوں کے علاوہ، جن کا تذکرہ اس سے پہلے حلقے میں آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے، ایسی روایتیں جن کے اندر خصوصیت کے ساتھ کوئی دن متعین کر کے فضیلت بیان کی گئی ہے کہ 15ویں تاریخ جو ماہ شعبان کی ہے اس کی یہ فضیلت ہے، اس دن روزہ رکھنے کا یہ مقام ہے، اس رات میں شب بیداری کرنے کا یہ مقام ہے، یا مثال کے طور پر اتنی رکعتیں نماز پڑھنا اس کی اتنی ساری فضیلت ہے۔ یہ ساری باتیں، مثال کے طور پر ایک نماز بھی لوگوں کے یہاں بہت زیادہ معروف ہے، مشتہر ہے، جس کو صلاۃ الرغائب کہتے ہیں یا صلاۃ الالفیہ کا نام دیا جاتا ہے، 1000 والی نماز، اور اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ یہ نماز جو ہے 100 رکعت لوگوں نے بتائی ہوئی ہے، اور وہ روایت موضوع ہے، جھوٹی روایت ہے، جس میں بتلایا گیا ہے کہ 100 رکعتیں جس شخص نے ماہ شعبان کی فلاں فلاں رات میں پڑھا اس کو فلاں فلاں فضیلت اور فلاں فلاں مقام حاصل ہوگا۔ تو یہ 100 رکعتوں کی نماز ہے، اور اس کو 1000 والی نماز صلاۃ الالفیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ہر رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، 10 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اس کو سورۃ الاخلاص کی تعداد 1000 ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے اس نماز کا نام صلاۃ الالفیہ رکھا گیا ہے۔ اس نماز کا تذکرہ، اس کی فضیلت، ایسی 15 شعبان کو روزہ رکھنے کی فضیلت، یہ ساری باتیں بھی ماہ شعبان کے حوالے سے بہت ساری روایتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ باتیں ایسی روایتوں میں ہیں جن میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ ساری کی ساری روایتیں 2 کیٹیگری میں آتی ہیں، یا تو روایتیں ضعیف ہیں، اس کی سند ضعیف ہے اور ناقابل عمل ہے وہ روایت، اور یا تو وہ روایت سرے سے جھوٹی ہے، بے اصل ہے، من گھڑت ہے، اسے لوگوں نے وضع کر کے، فیبریکیٹ کر کے، اور اسے لوگوں نے عام کر دیا ہے، پھیلا دیا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھیں کہ وہ روایتیں کون سی ہیں، اور آپ یاد کریں کہ ماہ شعبان کے موقع پر، یا ماہ شعبان کے شروع ہونے سے پہلے، یا ماہ شعبان کے آغاز کے ساتھ ساتھ ہی یہ روایتیں بڑی کثرت سے لوگ خطبہ، اپنے خطبوں میں، واعظین اپنی نصیحتوں میں، وعظوں میں، ایسے ہی سوشل میڈیا کے وسائل پر کافی سے لوگ بیان کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو روایتیں آپ کے سامنے اس حلقے میں بیان کی جائیں گی وہ روایتیں ضعیف ہیں، یا تو اور یا موضوع ہیں۔ ضعیف اور موضوع کے دائرے میں یہ روایتیں گھومتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، علل کی کتابیں، ضعیف حدیثوں کو اکٹھا کرنے والی کتابیں، موضوعات اکٹھا کرنے والی کتابیں، ان کتابوں کے مصنفین نے، ان کتابوں کے علماء نے، محدثین نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کر کے یہ واضح طور پر امت کو بتلایا ہے اور ان کی رہنمائی کی ہے کہ میرے بھائیو، ماہ شعبان کے سلسلے میں یہ روایتیں جو بیان کی جاتی ہیں یہ ضعیف ہیں یا پھر بے اصل اور موضوع ہیں، ان پر ہرگز عمل نہ کیا جائے۔ روایتیں جو صحیح ہیں ان کا تذکرہ اس سے پہلے حلقے میں گزر چکا ہے کہ ماہ شعبان میں عمومی طور پر ہمیں نفلی روزہ رکھنا ہے، یہ مسنون ہے، مشروع ہے، اور اس کے علاوہ کوئی خاص دن متعین کر کے روزہ رکھنا اور اس کی فضیلت یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ایسے ہی 15 شعبان کی تاریخ کو خاص کرنا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ انشاءاللہ مزید باتیں اگلے حلقوں میں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ روایتیں کون سی ہیں۔ یہ چند روایتیں ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت ساری روایتیں ہیں، ہو سکتی ہیں، لیکن یہ چند روایتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بہت زیادہ مشہور ہے، کہتی ہیں کہ میں نے ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر سے غیر حاضر پایا، کہتے ہیں فخرجت، میں نکلی، فاذا ہوا بالبقیع، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف لے گئے۔
بقی جس کو لوگ جنت البقی کہتے ہیں میرے بھائیو، اس کا نام جنت البقی نہیں ہے، اور نہ وہ جنت کا حصہ ہے، اور نہ وہاں داخل ہونے والے دفنائے جانے والے جنت میں ہیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ وہاں کے سلسلے میں کوئی ایسی وضاحت ہے کہ اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کہا ہو یا اس جگہ کا نام جنت بتلایا ہو، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بقیع الغرقد اسے کہا جاتا تھا کیونکہ غرقد کے پودے وہاں لگے ہوئے تھے اور وہ ایک باؤنڈری تھی، گھیری ہوئی تھی، اس لیے اس کو بقیع الغرقد کہتے ہیں۔ بہرحال تو وہ بقیع الغرقد ہے، بقیع قبرستان ہے، مدینے والوں کی عام قبرستان ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں کہ جو وہاں دفن ہوگا وہ جنتی ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو خیر اس کو جنت البقیع کہنا یہ مناسب بھی نہیں ہے، بہتر یہ کہ اس کو بقیع کہا جائے یا مقبرۃ البقیع کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کہتی ہیں میں نے دیکھا تو آپ بقیع میں تشریف لے گئے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تم نے یہ سوچ لیا تھا یا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ یعنی کیا مطلب، تم نے کیا سمجھ لیا کہ آج اگر یہ شب تمہارے حصے کی ہے، رات میں تمہاری باری ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہاں سے نکل کر کے کسی اور زوجہ کے پاس چلے جائیں گے؟ کیا تم نے ایسا کچھ سوچ لیا تھا؟ قلت، عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذہن میں یہی آیا کہ شاید آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ فقال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی، یہ دیکھیے، ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ شعبان کے درمیان کی رات میں، یعنی کیا مطلب، وہی 15ویں شعبان جس کو کہا جاتا ہے، جو نصف ہوتا ہے میرے بھائیوں، تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے، نزول فرماتا ہے اور بخشش فرماتا ہے۔ کتنے لوگوں کی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت کے اندر کیا فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ بنو کلب یہ قضاء کا حصہ ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے میرے بھائیو، یہ روایت بہت مشہور ہے، بہت ہی معروف ہے، اور اسی سے یہ فضیلت نکالی جاتی ہے، ہمارے بہت سارے بھائی نکالتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 15ویں شب، جس کو لوگوں نے شب برات کا نام دے دیا ہے، شب برات کا نام دیا ہے، یعنی کیا مطلب، برات کی رات، برات کی رات یعنی چھٹکارے کی رات۔ کس چیز سے چھٹکارا؟ جہنم سے چھٹکارے کی رات، جنت پہ داخلے کی رات، جہنم سے آزادی کی رات، اس طرح سے لوگوں نے بنا لیا ہے کہ یہ رات اتنی زیادہ فضیلت والی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیوں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مسلمان ہیں اس رات کو جاگتے ہیں، پوری رات چراغاں کرتے ہیں، اور روڈوں کو اور ایسے ہی سڑکوں کو روشن کیا جاتا ہے، قبرستانوں میں تو پورے طور پر قمقمے لگا دیے جاتے ہیں، اور لوگ اپنے اپنے مردوں کے پاس پہنچ کر کے ان سے بخشش، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں یا ان کے پاس جاتے ہیں، اور بہرحال بہت ساری عقیدت کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں پر پیش کرتے ہیں۔ یہی عقیدہ ہے کہ 15ویں شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرماتا ہے، تو ایسی صورت پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو جاگیں، عبادت کریں، اپنے لیے بھی کار خیر کریں، اور چونکہ بخشش کا وعدہ ہے تو جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان میں ہمارے ماں باپ بھی ہیں، ہمارے وفات شدہ لوگ بھی ہیں، تو ان کی بھی بخشش ہو جائے گی، اس لیے ہمیں ان کے پاس بھی جانا چاہیے اور ان کے لیے بھی دعائیں وغیرہ کرنا چاہیے۔ یہ جو روایت آپ کے سامنے ہے میرے بھائیو، یہ روایت اس نے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، امام ترمذی نے بھی روایت کیا اپنی مسند سنن کے اندر، ایسے ہی اور بھی لوگوں نے روایت کیا ہوگا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر علت موجود ہے، وہ یہ ہے کہ یحییٰ ابن ابو کثیر نام کا راوی ہے، اور فرماتے ہیں میرے بھائیوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اس راوی نے حضرت عروہ سے نہیں سنا ہے۔ ایسے ہی امام بخاری دوسری علت بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر حجاج ہے جس نے یحییٰ بن ابو کثیر سے نہیں سنا ہے۔ بہرحال تو یہ دیکھیے اس کے اندر سراسر ضعف کے دو اسباب ہمارے سامنے موجود ہیں، ان دونوں وجوہات سے یہ روایت ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے، اور امام ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں اور بھی محدثین نے، جن لوگوں نے موضوع روایتوں کے سلسلے میں کتابیں لکھی ہیں، یعنی موضوع اور جھوٹی روایتوں کو جمع کیا ہے، ایسے علماء میں سے امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی ایک کتاب ہے العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، اس کے اندر بھی انہوں نے اس روایت کو
नकल किया है। और उसके बाद मेरे भाइयों खुलासे कलाम इसका ये है, इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, कहते हैं कि ये रिवायत मुख्तलिफ सनदों से मरवी है, लेकिन इसकी सनद मुस्तरिब है, साबित नहीं है। तो खुलासे कलाम ये निकला कि ये रिवायत ज़ईफ़ है, ये रिवायत नाकाबिल एतबार है। मेरे भाइयों गैर मुस्तनद रिवायत है, गैर सही रिवायत है, गैर साबित रिवायत है। इस बुनियाद पर हम ये फजीलत साबित नहीं कर सकते कि 15वीं शब में इतने लोगों की बख्शिश होती है। जाहिर सी बात है कि ये सारा मसला अक़ीदे से जुड़ा हुआ है। कैसे हम एक ज़ईफ़ रिवायत की बुनियाद पर यह अक़ीदा बना सकते हैं कि 15वीं तारीख़ जो है वो इस तरह से इतने न जाने कितने लोगों की मग़फ़िरत की रात है, इसे हम साबित नहीं कर सकते। इसलिए हमें चाहिए कि इस रिवायत को समझें कि रिवायत ज़ईफ़ है और नाकाबिल एतबार है, इसलिए इसकी बुनियाद पर कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता। ऐसे ही एक और रिवायत हमारे सामने है। वो रिवायत हमें हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी मिलती है। उसमें यह कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, इदा कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, जब शाबान की 15वीं तारीख़ आए, यानी माह शाबान का दरमियानी हिस्सा आए, दरमियानी हिस्से की रात आए, फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, तो उसकी रात जागो और उसके दिन में रोज़ा रखो। ये देखिए यहाँ पर 15 शाबान के साथ साथ दूसरी चीज़ का तज़किरा आ गया। उस रिवायत में यह था कि बख्शिश फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला, और यहाँ क्या फरमाया, यहाँ साफ साफ ये हुक्म दिया जा रहा है कि उस रात को शब बेदारी करो और दिन में रोज़ा रखो। क्यों? इसलिए कि फ़इन्नल्लाह यंज़िलु फ़ीहा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उस रात में उतरता है। गुरूब शम्स के साथ ही, यानी दिन जैसे डूबता है रात शुरू होती है, आसमानी दुनिया पर अल्लाह तबारक व तआला उतरता है और फरमाता है, अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लह, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूँ। अला मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़ह, है कोई रोज़ी तलब करने वाला कि मैं उसको रोज़ी दे दूँ। अला मुब्तलन फ़उआफ़ियह, है कोई मुसीबत में मुब्तला जिसको मैं आफ़ियत दे दूँ। अला कदा, यानी है कोई ऐसा, है कोई मुसीबत वाला। मुख्तलिफ़ अंदाज़ की मुसीबतें जो हो सकती हैं उनका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि है कोई जिसकी मुसीबत को मैं दूर कर दूँ। ये सिलसिला चलता है हत्ता यतलुअल फ़ज्र, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। ये रिवायत मेरे भाइयों बयान की जाती है, और ये रिवायत भी जो है इसकी भी हकीकत यही है कि इसे इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब के अंदर नकल फरमाया है। और इस रिवायत के अंदर भी मेरे भाइयों इब्न अबू सबरा नाम का रावी है, जिसका नाम अबू बकर बिन अब्दुल्ला है। ये जो है ज़ईफ़ नहीं है बल्कि मुत्तहम बिल कज़िब है, क्योंकि झूठ बोलने का इल्ज़ाम है इसके ऊपर। इमाम अहमद इब्न हम्बल और इब्न मईन रहमतुल्लाहि अलैहिमा ने क्या कहा है, ये हदीसें घड़ करके बयान करता था, यदउल हदीस, हदीसों को घड़ता था। और ऐसे ही इमाम इब्न हजर अल-अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब तक़रीब तहज़ीब के अंदर लिखा है, रमौहु बिल वज़ा, यानी मुहद्दिसीन ने इस रावी को हदीस घड़ने से मुत्तहम किया है। यानी मुहद्दिसीन के यहाँ ये बहरहाल गैर मोतबर रावी है। मुहद्दिसीन इसके बारे में ये बयान करते हैं कि हदीसें घड़ने वाला रावी था, इसलिए इस रावी के होते हुए भला ये रिवायत कैसे सही हो सकती है। तो पता ये चला कि ये तो झूठी रिवायत है, ये घड़ी हुई रिवायत है, मनगढ़ंत है, इसकी कोई असल नहीं है किसी सही रिवायत के अंदर, सही हदीस के अंदर। तो आप बताइए कि कहाँ से ये बात हम साबित कर सकते हैं कि 15 शाबान जब आए तो दिन में रोज़ा रखना चाहिए और उस रात में शब बेदारी करनी चाहिए। जश्न मनाना, शब बेदारी करना, कुमकुमे जलाना, लाइटिंग करना और मेरे भाइयों जागना, दिन में रोज़ा रखना, ये सारी चीज़ें इबादत से ताल्लुक़ रखती हैं। इबादत है सरासर, रोज़ा इबादत, नमाज इबादत, शब बेदारी करना इबादत, नवाफिल पढ़ना इबादत, ये सारी चीज़ें इबादत से ताल्लुक़ रखती हैं। ज़ाहिर है कि ये इस तरह की झूठी और बेसर पैर की रिवायत से इसे हम साबित नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस रिवायत को भी समझें और इससे अपने आप को बचाएं। इसे बहुत सारे लोग बयान करते हैं, इसकी कोई हकीकत मेरे भाइयों दीन के अंदर नहीं है। ये सब बातें गैर मुस्तनद हैं, गैर मोतबर हैं। ऐसी कोई भी रिवायत अहले इल्म के यहाँ, अइम्मा और मुहद्दिसीन के यहाँ कहीं भी कोई रिवायत साबित नहीं है जिसमें 15 शाबान के नाम पर कोई इजाफी इबादत करना साबित होता हो। न इजाफी नमाज, न इजाफी रोज़ा, न इजाफी शब बेदारी, न क़ियामुल लैल, न तस्बीहात, न अज़कार। डेली जो मामूल के मुताबिक इंसान इबादतें करता है वही इबादतें 15 शाबान को भी किया जाएगा, दिन में भी रात में भी। इसके अलावा इजाफी इबादत करने के लिए हमारे पास कोई भी सही दलील मौजूद नहीं है। उसके अलावा एक आखिरी बात और इसके अंदर बयान करना है मेरे भाइयों कि मज़ीद और चंद रिवायतें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक रिवायत बयान की जाती है कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। इस बारे में इससे पहले भी गुफ्तगू आपके सामने हो चुकी है माह रजब सीरीज़ के तहत कि ये रिवायत जो है वो मौजू है, झूठी रिवायत है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
سارے دن مہینے گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اور سارے اوقات فائدہ اٹھانے کے ہیں، نیکیاں کرنے کے اوقات ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ ایسے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات، یہ حدیث بھی بہت مشہور ہے، اور اسی بنیاد پر، اسی روایت کی بنیاد پر، اسی جھوٹی روایت کی بنیاد پر وہ نماز جس کو صلاۃ الالفیہ کہا جاتا ہے، لوگ اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے مطابق لوگ صلاۃ الالفیہ 100 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں، اتنی مشقت والی، پوری رات جاگنا پڑ جاتا ہے، اور سوچتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ آئیے وہ روایت کون سی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا علی من صلی 100 رکعت فی لیلۃ النصف من شعبان، اے علی جو شخص شعبان کی 15ویں شب میں 100 رکعت نماز پڑھے گا، یقرأ فی کل رکعت بفاتحۃ الکتاب، ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، وقل هو اللہ احد 10 مرات، اور قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھے گا۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی حضرت علی سے کہ جو ایسا کرے گا۔ اس کے بعد کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ آپ نے فرمایا، یا علی، اے علی جو شخص بھی، جو بندہ بھی یہ نماز پڑھے گا، جو بندہ بھی یہ نماز پڑھے گا، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس کی ساری ضرورتیں پوری کر دے گا، جو بھی وہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سے طلب کرے گا، مانگے گا۔ یعنی 100 رکعت پڑھنے کے بعد انسان، جو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس رات میں جو بھی مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کر دے گا۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے میرے بھائی۔ یہ روایت بھی کیا ہے؟ یہ روایت بھی موضوع ہے، ضعیف ہے۔ اسے تو ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموضوعات کے اندر نقل فرمایا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیو امام سیوطی نے اللؤلؤ المصنوعہ کے اندر نقل فرمایا ہے۔ ایسے امام شوکانی نے اپنی کتاب الفوائد المجموعہ کے اندر، یہ وہ کتابیں ہیں جو اپنے اندر موضوعات کو اکٹھا کیے ہوئی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ روایتیں جو اس کتاب کے اندر درج ہیں سب کے سب موضوع اور جھوٹی ہیں۔ تو بہرحال یہ روایت بھی انہی میں سے ہے جو موضوع روایتیں ہیں، جھوٹی۔ تو یہ جھوٹی روایت ہے، ہرگز نہیں، ایسی کوئی بھی بات اللہ کے نبی کی صحیح حدیث کے اندر نہیں ہے۔ کوئی 100 رکعت نہیں ہے، کسی بھی صحیح رکعت نماز کے اندر، کسی بھی صحیح حدیث کے اندر 100 رکعت کی نماز ہرگز ثابت نہیں ہے، اور یہ کیفیت بھی کہیں بھی ثابت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اور نہ یہ فضیلت ثابت ہے کہ ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اس لیے اس روایت سے بچنا ضروری ہے۔ ہرگز کوئی اضافی عمل 15 شعبان کے نام پر ہمارے لیے کرنا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک اور روایت، اور یہ آخری بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص 15ویں شعبان کی شب میں 12 رکعت نماز پڑھے گا، دیکھیے وہاں 100 رکعت کی بات ہے، اور اس روایت کے اندر 12 رکعتوں کا تذکرہ ہے کہ جو شخص 12 رکعتیں 15 شعبان کی شب میں پڑھے گا، ہر رکعت کے اندر 30 مرتبہ، ہر رکعت کے اندر 30 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، وہ شخص دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ جنت میں اپنی منزل نہ دیکھ لے گا۔ جب تک کہ جنت میں اپنی منزل نہ دیکھ لے گا تب تک اس کی موت نہیں ہوگی، دنیا سے نہیں نکلے گا۔ اب آپ دیکھیے اس کے اندر 12 رکعتوں کا تذکرہ ہے، اور ہر رکعت کے اندر 30 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے کا تذکرہ ہے۔ تو اب اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو کتنا ہو گیا؟ یہ 360 مرتبہ میرے بھائیوں سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنے کا تذکرہ اس کے اندر کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر یہ نظریہ غالباً چھپا ہوا ہے کہ 360 دن سال بھر میں ہوتے ہیں، یہ کام ہر آدمی کرتا رہے گا ہر سال 15ویں شعبان کی شب میں، تو اس طرح سے 360 دن جو گزریں گے وہ سب کے سب خیر میں گزر جائیں گے، اور جب تک جنت پہ اپنی منزل نہیں دیکھ لے گا تب تک وہ دنیا سے نہیں جائے گا۔ یہ روایت بھی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، انہی ساری کتابوں کے اندر ابن الجوزی نے اپنے الموضوعات کے اندر، ایسے ہی ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنار المنیف کے اندر، ایسے امام سیوطی نے اللؤلؤ المصنوعہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور ان سبھی محدثین نے اس پر حکم لگایا ہے کہ یہ موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے، جھوٹی روایت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماہ شعبان کے سلسلے میں، اور ماہ شعبان میں خاص طور پر 15 شعبان کی فضیلت، روزہ رکھنے کی فضیلت، شب بیداری کرنے کی فضیلت، 100 رکعت نماز صلاۃ الالفیہ پڑھنے کی فضیلت، 12 رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت، یہ ساری باتیں جو ثابت کی جا رہی ہیں اور اس پر مسلمان عمل کر رہا ہے، یہ سب باتیں بے سر پیر کی ہیں، یہ سب جھوٹی حدیثوں پر ڈیپینڈ ہیں، یہ سب موضوع اور من گھڑت روایتوں پر مبنی ہیں۔ اس کی شریعت اسلامیہ کے اندر صحیح سورس سے میرے بھائیوں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث کے اندر ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، نہ اللہ کے کلام کے اندر، نہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث کے اندر، نہ ہی امت کے سلف کے اندر ایسی کوئی چیز پائی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور امت کے ہر فرد کو ان ضعیف اور موضوع، جھوٹی، من گھڑت، بے اصل روایتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کے صحیح دلائل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔